دنیا میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے کہ جو آج کی تاریخ میں شاید اتنا اہم نہ ہو، لیکن تاریخ میں یہ شہر علم اور تحقیق کا مرکز تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے نشاط ثانیہ یعنی کہ رینائسنس کا خاکہ بھی اسی شہر سے وجود میں آیا تھا، اور یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے بغداد شہر کی۔ اور اس تمام علم اور تحقیق کی بنیاد ایک عظیم مرکز میں رکھی جاتی تھی کہ جس کو بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا۔ آٹھویں صدی عیسوی میں اسلام دنیا کی سب سے طاقتور تہذیب بن چکا تھا۔ عموی خلافت ختم ہو چکی تھی اور عباسیوں نے تخت خلافت سنبھال لیا تھا، اور انہوں نے اپنے دارالحکومت کے لیے بغداد شہر کا انتخاب کیا۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے پر بسایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ایک ٹریڈ ہب بھی بن چکا تھا، کہ جس کی وجہ سے ہند اور چین سے آنے والا علم اور مغرب سے آنے والے یونانی اور رومی نظریات سب ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ خلیفہ ابو جعفر المنصور نے بغداد کو صرف ایک سیاسی دارالحکومت ہی نہیں بنایا، لیکن ان کا ایک خواب تھا ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھنے کا کہ جہاں پر علم اور تحقیق کا کام ہو، اور یہی وہ ماحول تھا کہ جس نے بیت الحکمت کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں بیت الحکمت صرف ایک شاہی کتب خانہ کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن خلیفہ المنصور نے یہ حکم دیا کہ جہاں جہاں سے جو نادر کتابیں ملیں، خواہ وہ یونانی ہوں، فارسی ہوں یا سنسکرت کی کتابیں ہوں، وہ تمام کتابیں بغداد میں لائی جائیں۔ مگر جلد ہی یہ شاہی کتب خانہ صرف کتابوں کا ایک ذخیرہ نہیں رہا، مگر تحقیق، ایجاد اور علم کا ایک مرکز بن گیا کہ جہاں پر مختلف مذاہب، مختلف نظریات اور مختلف زبانوں کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر علم بانٹتے تھے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا کہ جس وقت بغداد اپنے مکمل عروج پر پہنچ گیا، اور یہی وہ بہترین موقع تھا کہ جب بیت الحکمت میں موجود علم کے خزانے کو عالمی طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بیت الحکمت کو باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا، اور اس نے تمام دنیا سے مختلف علماء کو بلایا، ان کے وظائف مقرر کیے اور مختلف کتابوں کے ترجمے کرنے کا ایک نظام مقرر کیا۔ مگر بیت الحکمت کی اصل چمک مامون الرشید کے دور میں نظر آئی، کیونکہ مامون الرشید صرف ایک خلیفہ ہی نہیں بلکہ ایک فلسفی، سائنسدان اور علم سے محبت رکھنے والا شخص تھا۔ اور اسی کے دور میں بیت الحکمت ایک ایسا مقام بن گیا تھا کہ جہاں پر دنیا بھر کے مختلف علم جمع ہو رہے تھے۔ ہند، یونان، مصر، فارس، جہاں سے بھی کوئی مفید کتاب ملتی وہ بیت الحکمت میں پہنچ جاتی۔ اس وقت تک بیت الحکمت کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ اس بہت بڑی عمارت کے مختلف کمروں میں بہت سے مترجم بیٹھ کر مختلف زبانوں کی مختلف کتابوں کا ترجمہ کرتے رہتے تھے، جن میں حنین بن اسحاق جو کہ ایک عیسائی طبیب تھا، جو کہ جالینوس اور بقراط کی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا، اور جن میں ثابت بن قرہ اور محمد بن موسیٰ الخوارزمی بھی شامل تھے۔ اب بیت الحکمت میں صرف ترجمے ہی نہیں ہو رہے تھے، یہاں پر بہت زیادہ تحقیق کا کام بھی ہو رہا تھا۔ یہاں کے علماء نے زمین کی پیمائش کی، قطب نما بنائے، ستاروں کے مدار کا حساب لگایا اور وقت ناپنے کے لیے گھڑیاں بھی ایجاد کیں۔ انہوں نے بتایا کہ زمین گول ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے،
یہ وہ باتیں تھیں جو کہ یورپ کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگ گئی۔ اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان صرف مذہب ہی نہیں بلکہ سائنس، فلسفے اور تحقیق میں بھی پوری دنیا کے رہنما تھے۔ اب بیت الحکمت میں صرف ترجمے اور تحقیق پر ہی نہیں بلکہ فلسفے اور منطق اور مختلف زبانوں پر بھی کام ہو رہا تھا۔ کندی، فارابی، ابن سینا اور رازی جیسے ذہن اسی علمی تحریک سے متاثر تھے۔ یہ لوگ یونانی فلسفے کو اسلامی نظریات کے ساتھ جوڑ رہے تھے، اور انہوں نے ہی اس نظریے کو بھی عام کیا کہ ایمان اور عقل ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نظریے ہیں۔ یہی وہ سوچ تھی کہ جس نے آگے چل کر یورپ کی نشاط ثانیہ یعنی رینائسنس کی بنیاد رکھی، کہ جس نے آگے چل کر عام لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ سائنس مذہب کی دشمن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا عظیم علم کا مرکز ختم کیسے ہو گیا؟ خلیفہ مامون الرشید کے بعد خلافت میں فکری تقسیم پیدا ہو گئی، اور نئے خلیفہ یونانی فلسفے اور اقلیتی پسندی کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے علمی آزادی سکڑنے لگی اور اس کی جگہ مذہبی تعصب بڑھنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پہلے مختلف مذاہب، مختلف نظریات کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر علمی گفتگو کرتے تھے، اب وہ ممکن نہیں رہا تھا۔ لہٰذا بیت الحکمت کے دروازے بند تو نہیں ہوئے، لیکن وہ جذبہ آہستہ آہستہ مان پڑتا گیا۔ اور پھر آیا وہ سال کہ جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ منگول سردار ہلاکو خان بغداد کی سرزمین پر اترا اور اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی، کہ جس کی وجہ سے بے شمار کتابیں جل گئیں، بہت سے مدارس تباہ ہو گئے، اور وہ بیت الحکمت کہ جس نے اتنے سالوں تک پوری دنیا کو علم کی روشنی دی، وہ بیت الحکمت مٹی میں مل گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں، اس وقت تمام دریائے دجلہ کا پانی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا، اور یوں ایک ایسا مرکز کہ جسے علم اور تحقیق کی نشانی سمجھا جاتا تھا، ختم کر دیا گیا۔ بیت الحکمت ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جب قومیں علم میں سرمایہ کاری کرتی ہیں تو وہ کامیاب سلطنتیں بناتی ہیں، اور جو قومیں اپنی جہالت پر فخر کرتی ہیں وہی قومیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم وہی بیت الحکمت کے اصول اپنائیں، یعنی علم کی تلاش، تحقیق کی آزادی اور سوال کرنے کا حوصلہ، تو ہم بھی ایک بار پھر سے وہی روشنی دوبارہ جگا سکتے ہیں۔